اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ حجرات کی 15ویں آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین تو فقط وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور ایمان لانے کے بعد کسی قسم کے شک اور تردید کا شکار نہیں ہوئے، یعنی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، محکم ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ اولئک هم الصادقون، در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ آج کی گفتگو اس سوال کے پس منظر میں ہے کہ سوال یہ کیا گیا کہ بسا اوقات عقائد سے متعلق انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات آتے ہیں، ان کو کس طریقے سے دور کیا جائے۔ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے، جس طریقے سے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے ڈاکٹر آپ کا جو مرض ہے اس کو تشخیص دیتا ہے کہ آپ کا مرض کیا ہے۔ اگر محض شک و شبہات آ رہے ہیں عقائد کے متعلق، اور یہ فقط شک و شبہات کی حد تک ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ والا جو شک ہے جو کسی بھی عقیدے کے متعلق، مثال کے طور پر عقیدہ توحید کے متعلق، عقیدہ امامت کے متعلق، عدل الہی کے متعلق انسان کے ذہن میں ایک شبہ اٹھ رہا ہے یا کوئی سوال اس کے ذہن میں آ رہا ہے، تو یہ جو سوال یا یہ جو شبہ ہے یا جو شک ہے، یہ مقدمہ ہے علم کا۔ مذمت اس وقت کی جائے گی کہ جب انسان اس شک کو لے کر اپنے دل میں بیٹھ جائے، اس شک کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ جو شکوک و شبہات ہیں جو عقائد کے متعلق انسان کے ذہن میں ابھر رہے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب وہ دور کیسے ہوں گے؟ دور اس طریقے سے ہوں گے کہ سب سے پہلے تو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ایک توفیق ہے۔ یعنی اگر انسان یہ چاہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ہدایت حاصل کر لوں تو ایسا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ نے اپنے سب سے افضل ترین نبی یعنی سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرما دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب تو جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ وہ ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ یعنی ہدایت کا کام اور ہدایت کا ملنا اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنی کتابوں کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر مستقل بالذات نہ اللہ کی کتاب ہدایت دے سکتی ہے، نہ اللہ کا رسول ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب بھی اسی ہدایت کو پہنچا رہی ہے جو اللہ کی ہدایت دی ہوئی ہے۔
تو آیت کہہ رہی کہ اے حبیب اگر آپ جسے چاہیں ہدایت دے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ وہ ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے، یعنی اصل ہدایت پہنچانا اور ہدایت کا کام خداوند کریم کے اوپر ہے۔ تو پہلے تو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے بلبوتے پر ہدایت حاصل کر سکتا ہوں، بلکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہدایت ایک توفیق الہی ہے، اور مجھے مسلسل اللہ سے دعا اور راز و نیاز کرنی ہے کہ خدایا مجھے ہدایت دے دے۔ اسی لیے 5 وقت نماز میں کہا گیا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے اپنا انعام و اکرام کیا اور جن پر تو نے اپنا غضب نازل نہیں کیا اور نہ ہی وہ گمراہ لوگ تھے، ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا۔ اب یہ 5 وقت آپ پڑھ رہے ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، شیعہ اثنا عشری بھی ہیں، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر آن ہدایت کی ضرورت ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اب تو میں مثال کے طور پر شیعہ ہو گیا، مومن ہو گیا، اب مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، مرتے دم تک انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت انسان کی سانس کی طرح ہے، جس طریقے سے انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہر آن سانس کی ضرورت ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر انسان کی روح کو زندہ رہنا ہے تو اس کو ہر آن ہدایت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کہا کہ ہر نماز میں اللہ سے ہدایت مانگو۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہدایت اللہ کی جانب سے توفیق الہی ہے، اور اپنے آپ کو اہل بنانا چاہیے کہ وہ توفیق الہی آپ کے شامل حال ہو جائے۔ اب وہ اہل آپ کیسے بنیں گے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ دعا اور راز و نیاز کا ہے۔ صحیفہ سجادیہ دعاؤں سے بھری پڑی ہے، ائمہ اطہار کی دعائیں، ان کو انسان پڑھے، مطالعہ کرے۔ خود اگر وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اپنی جانب سے اپنی زبان میں خداوند کریم سے سچے دل کے ساتھ یہ دعا کرے کہ خدایا مجھے حق دکھاتا رہے اور مجھے حق سے منحرف نہ کر۔ اس لیے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو شخص بھی ہماری راہ میں کوشش کرے گا، جاہدوا فینا کوشش کرے گا، یعنی سچے دل کے ساتھ اس کی تمنا یہ ہوگی کہ میں حق پر رہوں، صراط مستقیم سے نہ ہٹوں، جو بھی کوشش کرتا رہے گا لنہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بضرور اس کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے رہیں گے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ سے ہدایت چاہے صدق دل کے ساتھ اور اللہ اس کی ہدایت نہ کرے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سی دعائیں ہیں جو تثبیت ایمان کے باب میں وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ ایک بڑی مشہور دعا ہے کہ جس کو خاص طور پر غیبت کے زمانے میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے رحمان رحیم، اے دلوں کو پلٹا دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ یہ دعا، اس دعا کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بالخصوص زمانہ غیبت میں، کہ جہاں پر عقیدوں کے باب میں یوں سمجھ لیجئے کہ یلغار ہے، ہر طرف سے عقیدے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ ایسے زمانے میں کہ جہاں پر ہمارا ہادی، ہمارا رہبر، حجت خدا پردہ غیب میں ہیں، اور اب ہم حیران و پریشان ہیں کہ مثال کے طور پر ہدایت کہاں سے حاصل کریں، تو تاکید کی گئی کہ ایسے دور میں یہ والی دعا پڑھی جائے۔ تیسرا کام جو انسان کو کرنا ہے، جو سب سے اہم کام ہے، اچھا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سارے ان شکوک کی بات کر رہا ہوں جو فقط شک اور شبہات کی حد تک ہیں، جس کو اصطلاح میں شک مقدس کہا جاتا ہے، یعنی پاک شک، جس کو اسلام نے اہمیت دی ہے، یعنی اس کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ اگر آپ کو توحید کے کسی باب میں شک ہو رہا ہے، عدل الہی کے کسی باب میں شک ہو رہا ہے، تو یہ پہلی نگاہ میں قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ اسلام نے چاہا ہے کہ آپ عقائد کو سمجھیں، اور سمجھے گا اسی وقت جب شک کرے گا، یعنی جب انسان کو شک ہی نہیں ہوگا تو سوال کیسے کرے گا؟ تو یہ جو شک ہے، یہ شک مقدس شک ہے۔ تو تیسرا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ کہ علم اور علماء دوستی کو اختیار کرے،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس انسان گھر میں بیٹھ جائے اور مجھے شک ہو رہا ہے اور شک کو اپنے حال پہ چھوڑ دے، نہیں، اس طریقے سے تو کام بننے والا نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا، ہماری راہ میں کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو خود بھی کچھ چلنا پڑے گا، علم کی تلاش میں نکلنا پڑے گا، کتابوں کو کھنگالنا پڑے گا، علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، علماء سے سوال کیجئے، خود کتابوں کو پڑھیے۔ متاسفانہ بالخصوص پاکستان میں کتاب کو پڑھنا یا مطالعہ جو ہے وہ انتہائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پر دینی کتابوں، ان کے گھروں میں دینی کتابوں کا ایک شیلف ہو اور وہاں پہ باقاعدہ دینی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہو۔ یہ بہرحال ایک کمی ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے، اگرچہ کہ ہمارے پاس دوسرے ذرائع ہیں، مثال کے طور پر مجالس ایام اضحیٰ ہیں، مجالس ایام فاطمیہ ہیں، دوسرے، ان سے ہمیں علم ملتا رہتا ہے، لیکن بالآخر وہ کمی باقی رہ جاتی ہے۔ تو علم اور علماء دوستی کو اپنائیے، علم اور علماء دوست بغیر تعصب کے جائیے علماء کے پاس، علماء سے سوال کیجئے، کتابوں کو پڑھیے۔ یہ سب سے اہم کام ہے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ تہذیب نفس۔ تہذیب نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کردار کو پاک کیجیے۔ جب تک انسان کا کردار پاک نہیں ہوگا، اس میں پاک علم متحمل نہیں ہو سکتا، بد کردار پاک علم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک صاف شفاف پانی ہو، اس کو آپ گندے گلاس میں ڈال دیں، تو جب تک گلاس گندا ہے آپ جتنا ہی صاف و شفاف پانی کیوں نہ ڈالیں، وہ پانی بالآخر گندا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو صاف پانی لینا ہے تو اس کے لیے صاف گلاس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آپ کا دل ہے، جو علم کا ظرف ہے، جو ہدایت کا ظرف ہے، اس دل کو پاک و پاکیزہ رکھیے۔ پاک و پاکیزہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی حرام کاموں سے بچیے، گناہوں سے بچیے، اپنے کردار کو پاک کیجیے، اور پھر صدق کے دل کے ساتھ خدا سے دعا کیجیے، خدایا میں حق پر آنا چاہتا ہوں، حق کی جانب میری رہنمائی فرما، اور صرف دعاؤں کے حد تک محدود نہ رہیے، خود بھی مطالعہ کیجیے، علماء کے پاس جائیے، علماء سے سوال کیجیے ان شکوک و شبہات کے متعلق۔ تو یہ پہلی قسم ہو گئی کہ جب انسان کو فقط ایک شک یا شبہ ہو رہا ہے کسی بھی عقائد کے متعلق۔ دوسری قسم ہے اسی شک کی جو شک سے آگے بڑھ کر جس کو وسوسے کا نام دیا جاتا ہے، اور جو بالخصوص وسوسہ شیطانی ہے۔ وسوسہ شیطانی کیا ہوتا ہے کہ انسان عقیدے میں، مثال کے طور پر عقیدہ توحید کے باب میں محکم عقیدہ رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس دلیلیں موجود ہیں، اس نے توحید کو سمجھا ہوا ہے، عدالت کو سمجھا ہوا ہے، امامت کو سمجھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی شیطان کہیں نہ کہیں سے آ کر اس کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ جو وسوسہ ہوتا ہے وہ ایک سوال کی شکل میں انسان کے دل میں ابھرتا ہے۔ یہ جو وسوسہ شیطانی ہے، یہ وسوسہ شیطانی جب تک انسان کے دل میں رہے اور دل میں گھر نہ کر جائے اور انسان زبان سے اس کا اظہار نہ کرے، اس وقت تک تو یہ قابل معافی ہے، یعنی انسان کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہے، اگرچہ کہ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے علاج ہے جو میں انشاءاللہ بھی بیان کروں گا۔ لیکن یہ جو وسوسہ شیطانی ہے، یہ وسوسہ شیطانی جب تک فقط وسوسے کی حد تک ہے، یعنی ایک خیال کی حد تک ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے انسان بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے ایک خیال اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، اگر فقط ایک خیال کی حد تک ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بس چھوڑ دے اور اس کو سیریس نہ لے۔ انسان کو سیریس لینا ہے اس چیز کو کہ آخر یہ خیالات کیوں آ رہے ہیں میرے ذہن میں، کہیں نہ کہیں کچھ خرابی ہو رہی ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خیالات ذہن میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جو وسوسہ شیطانی ہے کہ جس کا سورہ ناس میں بھی خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی اور عقائد کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ وسوسہ جب تک فقط ایک خیال کی حد تک رہے، اس وقت تک انسان کے لیے یا انسان کو اس وسوسے پر پکڑ نہیں ہوگی، گرفت نہیں ہوگی انسان کی۔ جیسے کہ ایک روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضع عن امتی تسع خصال، میری امت سے 9 چیزیں اٹھا لی گئی ہیں، یعنی اٹھا لینے کا مطلب یہ کہ ان کے پر، میری امت کے اوپر ان کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، ان کو سزا نہیں دی جائے گی، ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الخطا، غلطی کو اٹھا لیا گیا، یعنی اگر غلطی سے کوئی کام انجام دے دے انسان تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔
والنسیان، بھول کو اٹھا لیا گیا، اگر بھول سے کوئی کام انجام دے دے، مثال کے طور پر بھولے میں آپ نے روزے میں کچھ کھا لیا تو روزہ آپ کا درست رہتا ہے۔ وما لا يعلمون، اور جو یہ نہیں جانتے، نہیں جانتے کا مطلب یہ کہ یعنی انہوں نے کوشش کی اور اس کے بعد ان کو علم نہیں ملا، تو کہا کہ اس کا گناہ میری امت سے اٹھا لیا گیا۔ وما لا یطیقون، اور وہ تکلیف کی جس کی یہ طاقت نہیں رکھتے، یعنی ایک ایسی تکلیف ہے کہ جس کو انجام نہیں دے سکتے، تو وہ اٹھا لی گئی۔ وما اضطروا الیہ، اور جس چیز کی طرف یہ محتاج ہو جائیں، مثال کے طور پر کہا گیا کہ مردار کو کھانا حرام ہے، لیکن ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ جہاں پہ کوئی کھانا ہی نہیں ہے سوائے اس مردار گوشت کے، تو جس کی طرف انسان محتاج ہو جائے اس کا گناہ اٹھا لیا گیا۔ وما استکرہوا علیہ، اور جس کے اوپر میری امت کو مجبور کیا جائے، یعنی مثال کے طور پر کنٹ پٹی پہ پستول رکھ کے کہا جائے کہ مثال کے طور پر فلاں گناہ انجام دو، تو اگر مجبور کیا جا رہا ہے تو اس کے گناہ کو بھی امت سے اٹھا لیا گیا۔ والطیرۃ، اور تیرہ یعنی فعل بد، فعل بد اگر کوئی انسان کسی چیز کے متعلق کوئی فعل بد انسان کے ذہن میں آئے تو اس کے گناہ کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ والوسوسۃ فی التفکر فی الخلق، اور خلق خدا میں کہ تفکر کے دوران، فکر کے دوران جو وسوسہ شیطانی آتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا گیا، یعنی اس کے اوپر انسان کا مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی۔ اور آخری چیز والحسد، حسد کو اٹھا لیا گیا، یعنی حسد کے اوپر انسان کا مؤاخذہ نہیں ہوگا، کب تک؟ ما لم یظہر بلسانہ او بید، حسد جب تک انسان کے دل میں ہے، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی مومن سے حسد ہو رہا ہے لیکن اس کا ابھی تک اظہار نہیں ہوا ہے، زبان کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے اس حسد کا اظہار نہیں ہوا ہے، تو جب تک وہ فقط دل میں ہے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ حسد اس کا اظہار کیا جائے زبان کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے تو پھر وہ حرام کام میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے لِكُلِّ قَلْبٍ وَسْوَسَةٌ، ہر دل کے لیے وسوسہ ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان وسوسے سے محفوظ رہے، وسوسہ ہر دل میں، بلکہ ایک روایت میں کہا گیا کہ حتیٰ انبیاء کرام بھی وسوسے سے محفوظ نہیں رہے، تو وسوسہ ہر دل کے لیے ہے۔ فَإِذَا فَتَقَ الْوَسْوَاسُ حِجَابَ الْقَلْبِ، جب وسواسی شخص اپنے وسوسے کو اپنے دل کے پردے کو چاک کر کے دل میں داخل کر لے، وَنَطَقَ بِهِ اللسان، اور اپنی زبان کے ذریعے سے اس وسوسے کا اظہار کرے، یعنی معتقد ہو جائے اس وسوسے کا، اُخِذَ بِهِ الْعَبْدُ، تو پھر اس صورت میں اس بندہ خدا کو عذاب دیا جائے گا، اس کی گرفت کی جائے گی۔ وَإِذَا لَمْ يَفْتِقْ الحجاب وَلَمْ يُنْطِقْ بِهِ اللسان فَلَا حَرَجَ، لیکن جب تک وسوسہ فقط ایک خیال کی حد تک رہے اور حجاب قلب کو پارا کر کے چیر کر دل میں داخل نہ ہو اور زبان سے انسان اس کا اظہار نہ کرے تو فلا حرج، اس وقت کوئی حرج نہیں ہے، اس پر انسان کی گرفت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں یہ لکھا کہ مجھے بہت وسوسے آتے ہیں اور میں گھبرا جاتا ہوں، تو کیا کیا جائے؟ تو امام نے جواب دیا کہ ان اللہ عز وجل ان شاء ثبتک، خداوند کریم نے اگر چاہا تو تجھے تیرے ایمان پر ثابت قدم رکھے گا۔ فلا تجعل لابلیس علیک طریقا، پس ابلیس کے لیے کوئی راستہ نہ رکھو کہ وہ تمہارے دل میں داخل ہو جائے۔ قد شکا قوم الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لمما، ایک قوم نے رسول خدا سے شکایت کی انہی وسواسوں کی، مختلف قسم کے خیالات کی۔ لأن تهوی بهم الریح او یقطع احب الیہم من ان یتکلموا به، وہ وسواس ایسے تھے کہ وہ خود قوم بیان کر رہی کہ یا رسول اللہ یہ وسواس ایسے ہیں کہ اگر ہمیں مثال کے طور پر ایک بلند بالا عمارت سے نیچے گرا دیا جائے یا ہمارے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو یہ چیز ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ اس وسواس کو ہم اپنی زبان سے بیان کریں، وسوسے کو اپنی زبان سے بیان کریں۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذی بیدی ان ذالک لصریح الایمان، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ جو تمہاری حالت ہے اس سے گھبراؤ نہیں،
یہ صریح الایمان ہے، یعنی ابھی تک تم ایمان کی حالت میں ہو، کیونکہ یہ فقط وسوسہ ہے، تم ایمان کی حالت میں ہو۔ فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ فَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، بس جب اس وسوسے کو محسوس کرو تو یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے مگر سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو وسوسہ ہے در حقیقت یہ ایک نفسانی بیماری ہے کہ انسان وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے۔ بس اوقات اعمال میں بھی انسان وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی مرتبہ وضو کرتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میرا وضو صحیح ہو گیا یا نہیں ہوا، یا مثال کے طور پر واش روم میں کھڑا ہوا ہے 1-1.5 گھنٹے تک مثال کے طور پر غسل لیے جا رہا ہے، پانی بہایا جا رہا ہے، تو اس کو یہی وسوسہ رہتا ہے کہ میرا غسل صحیح ہوا یا غسل صحیح نہیں ہوا۔ یہ جو وسواسی شخص ہے، جس کو چاہے عقیدے میں وسواس ہو یا اعمال میں وسواس ہو، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اگر اپنی نفسانی بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ مکمل طور پر اس سے بے اعتنائی کرے، یعنی اس کو اہمیت نہ دے۔ جو خیال دل میں آ رہا ہے، جو خیال انسان کے ذہن میں آ رہا ہے وسوسے کے طور پر، اس کو اہمیت نہ دے، اور اپنا اعمال جس طریقے سے نارمل انسان انجام دیتے ہیں، نارمل انسان جس طریقے سے وضو کرتا ہے اس طریقے سے وضو کرے، ایک عام آدمی جس طریقے سے غسل کرتا ہے اس طریقے سے غسل کرے۔ اور یہ جو شک ابھر رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہوا نہیں ہوا، غسل ہوا نہیں ہوا، اس کی طرف توجہ نہ دے۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے وسوسے کی طرف توجہ نہ دے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ پہلے انسان اپنے مرض کو تشخیص دے کہ آیا یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ وسوسہ ہے یا نہیں، یہ اصل شبہ ہے اور شک ہے جس کو مجھے دور کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اننی نافقت، اے رسول اللہ میں نے تو نفاق انجام دے دیا، یعنی میں منافق ہو گیا، یعنی رسول اللہ کی خدمت میں آگے کہہ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ اب رسول اللہ کا جواب سنیے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ فقال واللہ ما نافقت ولو نافقت ما اتیتنی، خدا کی قسم تو نے منافقت نہیں کی، اگر تو نے منافقت کی ہوتی تو میرے پاس نہیں آتا، یعنی تیرا میرے پاس آ جانا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تو منافق نہیں ہوا ابھی، یعنی کیونکہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا اس کے ذہن میں، تو وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ جیسے میں ایمان کا اظہار کر رہا ہوں لیکن میرے دل میں کفر ہے، اور یہ عین نفاق ہے کہ انسان ایمان کا اظہار کرے اور اس کے دل میں کفر ہو، یہ نفاق ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ جو شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ دو، کیونکہ اگر یہ نفاق ہوتا تو تم میرے پاس نہیں آتے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ذرا بیان کرو کہ تمہیں کیا حالت ہوئی ہے، کس چیز نے تمہارے دل میں شک و شبہ ڈالا ہے؟ اظن العدو الحاضر اتاکا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے یعنی شیطان وہ تم پر حاضر ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب شیطان تمہارے پاس آیا تو شیطان نے تم سے کہا کہ فقال لک من خلقک، اس شیطان نے آ کر تجھ سے کہا کہ تجھے کس نے خلق کیا؟ فقلت اللہ خلقنی، اور تو نے اس سے کہا شیطان سے کہ اللہ نے مجھے خلق کیا۔ فقال، تو پھر شیطان نے تجھ سے اگلا سوال یہ کیا، فقال لک من خلق اللہ، اللہ کو کس نے خلق کیا؟ فقال ای والذی بعثک بالحق لکان کذاک، جب اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ کو کس نے خلق کیا تو گویا ایک طریقے سے اس کے پاس یا تو کوئی جواب نہیں تھا یا یہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا جواب دے کہ اللہ کو کس نے خلق کیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا بالکل ایسے ہی ہوا کہ شیطان میرے پاس آیا، نہیں شیطان سے آنے سے مراد یہ ہے کہ خیال اس کے ذہن میں آیا، کہا کہ مجھے کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا۔ تو اللہ کو کس نے خلق کیا؟ اب اس کے پاس یا تو جواب نہیں تھا یا بہرحال یہ جواب تھا، اس وقت یہ پریشان ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقال ان الشیطان آتاکم من قبل الاعمال، دیکھو شیطان جو ہے وہ پہلے کوشش کرتا ہے کہ اعمال کے ذریعے سے تمہارے پاس آئے، یعنی تمہارے اعمال میں بگاڑ کرنے کی کوشش کرے، کبھی مثال کے طور پر نماز کو دیر کر دے، کبھی روزے کو مثال کے طور پر خدا نخواستہ قضا کروا دے، یا مثال کے طور پر گانا سننے کے اوپر اکسائے یا کوئی اور حرام کام اس کے اوپر اکسائے۔ تو پہلے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہارے اوپر وارد ہو تمہارے اعمال کے ذریعے سے۔
فلم یقوی علیکم فآتاکم من ھذا الوجہ، لیکن جب وہ اعمال کے ذریعے سے تم پر وارد ہونے کی کوشش کرتا ہے اور تم پر غالب نہیں آ پاتا، تمہیں اپنے قابو میں نہیں کر پاتا، یعنی وہ آتا ہے تمہارے پاس لیکن تم اس کی کوئی توجہ نہیں دیتے، تم اپنی نماز ویسی پڑھتے ہو، روزے ویسی رکھتے ہو، حرام کام کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو جب شیطان اعمال کے ذریعے سے تم پر غالب نہیں ہو پاتا ہے فآتاکم من ھذا الوجہ، پھر وہ عقیدے کے ذریعے سے تم پر وارد ہونا چاہتا ہے، اور جب وہ عقیدے کے ذریعے سے وارد ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ تمہیں تمہارے قدم کو ڈگمگا دے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَذْكُرْ أَحَدُكُمْ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اس طریقے سے ہو تو تم میں سے ہر ایک یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو کسی نے جنا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ انسان تشخیص دے کہ مجھے جو مرض لاحق ہے آیا وہ شک و شبے کی حد تک ہے کہ یا نہیں یہ وسواس ہے، اور اس کی جو نشانی وہ یہ ہے کہ انسان اگر شک و شبہ ہوتا ہے تو انسان ایک وقت تک رہتا ہے، مثال کے طور پر علماء سے سوال کرنے کے بعد یا خود مطالعہ کرنے کے بعد وہ شک و شبہ دور ہو جاتا ہے، لیکن جو وسواس ہوتا ہے وہ دلیل آنے کے بعد بھی ایک خیال انسان کے ذہن میں ابھرتا رہتا ہے بار بار، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے کچھ اذکار ہیں جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ چھٹے امام کے بہت ہی نایاب اور بہت ہی اہم صحابی جمیل ابن دراج، انہوں نے امام سے سوال کیا کہ اے امام، میرے قلب میں ایک شے عظیم، یعنی میرے دل میں کوئی بہت بڑا خطور میرے ذہن میں جو ہے وہ آیا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یعنی جب بھی شیطان وسوسہ کرے تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرو یا تسبیح کرو یا اس کا ذکر اپنی زبان پہ جاری کرو۔ دوسری روایت میں کہا کہ جب بھی تمہیں شیطان کا وسوسہ کے وسوسے کو محسوس کرو تو یہ کلمات جاری کرو، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس ذکر کو پڑھو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں توکل کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں اس ذات پر جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، الذی لا یموت، کہ جس کو موت آنے والی نہیں ہے، والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی نہ تو کوئی زوجہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور ملکیت میں کوئی بھی ہستی اس کی شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور کوئی بھی اس کا جو ہے وہ ولی نہیں ہے، اور وہ اتنا بلند اور بالا ہے کہ جتنا بلند اور بالا ہونا چاہیے۔ تیسری ایک روایت ہے، اس میں یہ کہا کہ جب بھی شیطان تمہیں وسوسہ کرے تو تم یہ کلمات کو اپنی زبان سے جاری کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک عدل فی حلمک فی حکمک ماض فی قضائک اللہم عدل فی حکمک ماض فی قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به علم الغیب عندک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل القرآن نور بصری وربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اس پوری دعا ہے، اس دعا کو انسان پڑھے وسوسے کے وقت۔ ایک مرتبہ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ آرام سے اس کو سمجھ لیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک، اے میرے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری کنیز کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، عدل فی حکمک، خدایا جو تیرا حکم میرے بارے میں ہے صادر ہوا ہے وہ عین عدل کے مطابق ہے، یعنی تو نے جتنے بھی میرے متعلق حکم صادر کیے ہیں اس میں مجھ پر ظلم نہیں کیا، ماض فی قضاؤک، خدایا جتنے بھی حکم تو نے میرے بارے میں صادر کیے ہیں وہ سب کے سب نافذ ہونے والے ہیں،
اللہم اے میرے پروردگار، انی اسألک بکل اسم، اے میرے پروردگار میں ہر اس نام سے کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا کسی بھی شخص کو اپنی خلقت میں سے اس علم کے بارے میں تو نے تعلیم دی، او استأثرت به علم الغیب، یا اس اسم کے ذریعے سے تو نے اپنے علم غیب کو استعمال کیا کہ اے پروردگار ان سب چیزوں کا واسطہ ان تصلی علی محمد و آل محمد، کہ تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما، وان تجعل القرآن نور بصری، اور قرآن کو میرے لیے میری آنکھوں کا نور قرار دے، وربیع قلبی، اور قرآن کو میرے دل کی بہار قرار دے، وجلاء حزنی، اور میرے حزن کو دور ہونے کا سبب قرار دے، وذہاب ہمی، اور میرے غم کو دور ہونے کا سبب قرار دے۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا ہوں۔ یہ کچھ اذکار ہیں جو روایت میں وارد ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن انسان روزہ رکھے، ہر مہینے میں 3 دن انسان روزہ رکھے، پہلے عشرے کی پہلی جمعرات کو، دوسرے عشرے کی پہلی بدھ کو، اور تیسرے عشرے کی آخری جمعرات کو، یعنی 30 دن ہوتے ہیں۔ تو جو پہلا عشرہ ہے اس میں جو پہلی جمعرات ہے اس کو انسان روزہ رکھے، دوسرے عشرے میں پہلی بدھ کو انسان روزہ رکھے، اور تیسرے عشرے کی آخری جمعرات کو کا یہ جو 3 دن کا روزہ ہے جو رسول خدا کی سنت رہا ہے، یہ 3 دن کا روزہ اگر انسان رکھے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پورے زمانے بھر کا روزہ رکھا۔ اور یہ 3 دن کا روزہ کہا گیا کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان سے وسواس دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی معصوم علیہ السلام نے کچھ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وسواس کو دور کرنے کے لیے، جیسے کہا گیا کہ بالخصوص جمعے کے دن انسان انار کھائے، انار بھی میٹھا انار کھائے، اور روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص میٹھا انار کھاتا ہے تو اس کا دل 40 دن تک منور ہو جاتا ہے اور شیطان کے وسوسے سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یا کہا گیا کہ مثال کے طور پر مسواک کرے، مسواک کرنے سے شیطانی وسوسہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یا کہا گیا مثال کے طور پر بیری کے پتوں سے غسل کرے، یعنی سر کو دھوئے۔ تو یہ بھی تمام اسباب ہیں جس سے انسان کا وسوسہ دور ہو جاتا ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ایمان اور عقیدے پر، صحیح ایمان اور صحیح عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی صحیح عقیدے پر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ شیطانی وسوسوں سے، چاہے وہ ہمارے اعمال میں ہوں، چاہے وہ ہمارے عقائد میں ہوں، خداوند کریم ان تمام وسوسوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اور اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔